بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں کہ جب قدم قدم پر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اعمال کے حوالے سے، کبھی عقائد کے اعتبار سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، تو آج ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ آج کے دور میں ہم ان فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ روئے زمین پر فتنے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ کے اعتبار سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ کروں۔ اور یہ ایسا دور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت میں ایمان والے ہوں گے، شام کو وہ کافر ہو جائیں گے، اگر شام کے وقت میں وہ ایمان والے ہوں گے صبح تک وہ کافر ہو جائیں گے۔ اتنا عجیب دور ہے، اتنے عجیب قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس راستے کو تلاش کریں گے جو راستہ ہمیں بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا سکتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے مالک کی طرف اپنی نگاہیں لگا لو اور پکی پکی اپنے مالک کی طرف نگاہیں لگا لو۔ جب تمہاری نگاہ پختہ ہو کر اللہ کی طرف لگ جائے گی تو پھر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری نگہبانی فرمائے گا۔ قرآن نے یہ ہمیں فرمایا۔ اور توبہ کس انداز میں کریں ہم؟ اس کا انداز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا انداز سیدھا سا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں اس نے اتنا ہی کہہ دیا مالک میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، تو اس کا یہی کہہ دینا ہی اللہ کی بارگاہ میں کافی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تسلی دی اپنے بندوں کو کہ جب تم بے سہارا اپنے آپ کو سمجھنے لگو، اپنے جسموں کو، اپنے عملوں کو ٹوٹا ہوا سمجھنے لگو، تو اداس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرمایا سیدھے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ اور آج کے اس دور کے اندر میں اپنے احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، بڑی بڑی قوتیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں، جن کو اپنی پروازوں پر بڑا زوم تھا کہ ہم ہواؤں کے اندر پرواز کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پرواز کے تمام ہتھیاروں کو کھلونا بنا کر زمین کے اوپر ٹھہراؤ دے دیا۔ جن کو بڑا زوم تھا کہ سمندر کے پانیوں کو چیر کر ہم اپنی ایک منزل سے دوسری منزل تک جا سکتے ہیں، اللہ نے ان سواریوں کو بھی جو مسخر کیا ہوا تھا مالک نے ان سب کو روک دیا ہے، سب تھم چکی ہیں۔ تو اس دور کے اندر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، خوشیوں کے دروازے اس وقت بند ہیں، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، ہر چہرہ اداس اور پریشان ہے،
غمگین ہے، تو مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ آج بھی ایک دروازہ کھلا ہے۔ وہ دروازہ کون سا؟ وہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ رحمت کا دروازہ ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ آج بھی اس دروازے پر پہنچاؤ، وہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، آج وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اس دروازے پر چلے جاؤ۔ جب تم اس دروازے پر چلے جاؤ گے تو یقین جانو کہ آپ کے لیے ہر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور کریم نے ہمیں جب پیدا فرمایا تو ہمیں ایک مقصد بھی دیا ہے، ہم اس مقصد کو اصل میں بھلا بیٹھے ہیں، اور اگر ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں تو یقین جانیے کہ آج کے دور میں ہم ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ کیا راستہ دیا؟ اس راستے کو بتانے سے پہلے، مقصد کو بتانے سے پہلے اللہ کریم نے سورہ ملک کی ابتدا فرمائی۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت مبارکہ ہے، اور یہ ایسی بابرکت سورت ہے، رات کو سونے سے پہلے جو انسان اس کو پڑھ کے سوتا ہے، تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر بھی روشن ہوگی، اس کا حشر بھی روشن ہوگا۔ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے حساب و کتاب کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورہ ملک قبر کے اندر، حشر کے اندر اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، بخشش کے حوالے سے اس وقت تک یہ جھگڑتی رہے گی جب تک رب راضی نہ ہو جائے۔ اگرچہ بندے کے گناہ بہت زیادہ کیوں نہ ہوں گے، گناہ گار سے گناہ گار بندہ کیوں نہ ہوگا، لیکن یہ سورت قرآن کی سورہ ملک جو ہے یہ اس بندے کی شفاعت کروا کے، بخشوا کے جنت میں داخل کروائے گی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت میں سونے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت کبھی دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات ہیں، اس کو سمجھیے اور پڑھیے۔ قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے لیے نازل ہوا ہے، محض ایصال ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا کہ جب کوئی فوت ہو گیا تب ہم قرآن کھولیں گے اور 1 سپارہ 2 سپارے پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دیں، یا گھر کے اندر کبھی قرآن خوانی کروا دی، اس سے مقصد حل ہو گیا۔ نہیں، اس سے مقصد حل نہیں ہوتا۔ قرآن آیا کس لیے ہے؟ یہ ہماری اصلاح کے لیے آیا، ہدی للناس، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، ہدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے تقوی و طہارت کا سبب بن کے آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے سب سے خوبصورت یہ ہے کہ عشق و محبت والی آنکھ پیدا کریں، جو آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور تڑپ میں کھلتی ہو، دل معطر کر لیں آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام اور عشق و محبت کے گیت گانے کے ذریعے سے۔ پھر جب قرآن کھلے تو قرآن کھول کے امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کا ترجمہ پڑھیں تو اذہان و قلوب جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہیاں ہیں، تمام کائنات کا جو بادشاہ ہے، پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے، پوری دنیا کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، وہ ذات برکت والی ذات ہے۔ تبارک الذی، یا اللہ تیری ذات برکت والی ہے، بیدہ الملک، پوری دنیا کی بادشاہی مالک تیرے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی ذات
ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو وہ زندہ کو مردہ کر دے تو مردہ کو زندہ کر دے، وہ قادر ہے، یہ اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ چاہے تو جامد اور ساکن درختوں سے کلام کروا لے، چاہے تو وہ پتھروں کو زبان عطا فرما دے، چاہے انسان کے منہ میں زبان ہونے کے باوجود بھی اسے کلام کی قوت نہ بخشے، کان ہونے کے باوجود سماعت کی قوت نہ دے، آنکھ ہونے کے باوجود اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہ بخشے، ناک ہونے کے باوجود اس کو سونگھنے کی صلاحیت نہ دے، اس پہ قادر مطلق ہے۔ وہ اس بات پر قادر مطلق ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کسی محلے سے، کسی گلی سے، کسی ریگستان سے، کسی پہاڑوں کی بستی سے، درختوں کے قریب سے آپ گزر رہے ہوں اور اللہ کریم کا ذکر کر رہے ہوں، تو رب آپ کے اس ذکر کو پتھروں کو بھی سنا دیتا ہے، درختوں کو بھی سنا دیتا ہے، ریت کے ذروں کو بھی سنا دیتا ہے کہ جب آپ مر کے قبر میں اٹھیں گے تو یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق قیامت میں آپ کے لیے گواہی دے رہی ہوگی۔ اللہ کی قدرت ہے نا، کان ہونے کے باوجود وہ کسی کو قوت سماعت نہ دے تو اس کی چاہت ہے، آنکھ ہونے کے باوجود اس کے بصارت نہ دے تو اس کی چاہت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے سامنے کسی کا بس نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو بتا کہ میرے علاوہ بھی تیرا یہاں جنگل کے اندر کو ذکر کرنے والا موجود ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، ہاں اے عیسیٰ، تو کیا سمجھتا تو تنہائی مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے؟ عرش کی مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی تیری مخلوق ہے جو تیرا ذکر کرتی ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے ذکر کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا، رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالو۔ جب نگاہ ڈالی تو ہر پتھر سے، ہر درخت سے، درختوں کے پتوں سے اللہ کے ذکر کی آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک تیری قدرت تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، مالک کوئی ایسا شاہکار دکھا جسے میں دیکھوں تو میرا دل اور پختہ اور مطمئن ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو تیرے سامنے پتھر کی چٹان ہے اس کے اوپر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ پھر فرمایا اس پر عصا مارو، پھر اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے موسیٰ اس پر اور ڈنڈا مارو، اس پتھر پر ڈنڈا لگایا گیا تو پھر ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ جب ایک بال ایک گیند کے برابر رہ گیا، فرمایا موسیٰ اب بھی اس پر اپنا عصا لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا لگایا تو جب دو ٹکڑے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر سے کیڑا برآمد ہوا، سبز رنگ کا کیڑا ہے جس کے منہ کے اندر پتا موجود ہے، سبز پتا موجود ہے، گھاس موجود ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پانی میں ابھی نہلا کے بھیجا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں موسیٰ تو یہ دکھانا چاہتا تھا میں قادر مطلق ہوں، چاہوں تو پتھروں میں بند کیڑوں کو بھی پال سکتا ہوں۔ جیسے ابو جہل ہے نا، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کریم نے فرمایا تیرے ہاتھ پہ ایک ڈبیا ہے، اور اس ڈبیا کے اندر 4 موتی ہیں، ان 4 موتیوں میں ایک موتی ہے سرخ رنگ کا، اس سرخ رنگ کے موتی کے اندر جو ہے ایک کیڑا ہے، وہ جو کیڑا ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ ابو جہل بڑا حیران ہو گیا، اس نے جب اس ڈبیا کو کھولا تو اس میں موتی برآمد ہوئے، سبز بھی تھا، سفید بھی تھا اور سرخ بھی تھا۔ سبز اور سفید جو تھے ان میں سوراخ تھا، جبکہ جو سرخ تھا اس میں سوراخ نہیں تھا۔
ابو جہل نے دیکھا، بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بات آپ کی سچ ثابت ہو گئی، تو اس کے اندر جو آپ نے فرمایا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے موتی کے اندر بھی کیڑا موجود ہو؟ آپ فرمایا اس کو توڑو۔ جب اس کو توڑا گیا تو اس میں سے کیڑا نکلا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے پوچھا، بتا تجھے رب کائنات نے اس موتی میں کب سے رکھا ہے اور تجھے یہ خوراک کیسے پہنچتی ہے؟ تو اس کیڑے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں پیدا ہوا تو میں نے اللہ کے نبیوں کی زبان سے آپ کے ذکر پاک کو سنا، تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں ہوں تو کیڑا، زمین پر رینگوں گا، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر روندا جاؤں گا، یا گرمی کی تپش سردی کی لہر سے مار دیا جاؤں گا، میرا مالک مجھے اس جگہ ایسی جگہ محفوظ فرما لے جہاں میں مر نہ سکوں اس وقت تک جب تک تیرے محبوب کو نہ دیکھ لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے کہا، بتا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ 1000 برس بیت گئے۔ فرمایا تجھے خوراک کہاں سے پہنچتی ہے؟ یہ جو خوراک تیرے منہ کے اندر یہ کہاں سے پہنچتی ہے؟ تو کیڑے نے کہا، یا رسول اللہ جب بھوک لگتی ہے تو آپ پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں، جب آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے یہ خوراک عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ذات ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیت میں رب کائنات نے بتا دیا، اور حقیقتاً یہی بات ہے۔ تسلیم کر لو آج کے دور میں، پھر فتنوں سے بچ سکو گے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، سجدے میں جھک جاؤ سجدے میں۔ یقین جان لو جب اس کے در پر سجدہ کرو گے تو پھر اللہ کسی در پر جھکنے سے، کسی در پر آپ کو جھکنے کے لیے نہیں بھیجے گا، در پہ جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ اور جو اگلی آیت مبارکہ ہے جو میں آپ کو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما سکے، تمہیں دیکھ سکے کہ تم میں زیادہ اچھا کام کون کرتا ہے، تم میں زیادہ اچھا کام کون کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ اب یہاں پر ترتیب قرآن کی دیکھیں، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے زندگی دی جاتی ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن یہاں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، میں پیدا کیا جس نے موت کو اور زندگی کو، موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ رب ذوالجلال نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اللہ رب العزت ہمیں شعور دلانے کے لیے فرمایا ہے کہ دیکھو خالق الموت، موت یقینی بات ہے، مرنا ہر کسی نے ہے۔ آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں دن بھر میں کتنی اموات ہو رہی ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ویسے آج کل انسان کا حال ہو چکا ہے، ان پتوں کی طرح وہ جھڑ رہا ہے، روزانہ کئی اموات ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم ہم پر رحم نازل فرمائے۔ روزانہ کئی انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہاں پر موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ جب پیدا کیا تو حیات پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ تو میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہو اپنی موت کو مد نظر رکھو کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہم جنازہ پڑھ کے آتے ہیں ایک دن میں، اب کئی جنازے پڑھے جاتے ہیں، 3 4 5 جنازے ایک انسان بھی بیک وقت پڑھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تدفین بھی کرتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں شعور نہیں آ رہا، اپنی موت کو ہم بھلا چکے ہیں۔
اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر مٹی ڈال لی اور ہمارے اوپر کوئی مٹی نہیں ڈالے گا، نہ، آج جانے والا تجھے پیغام دے کے جا رہا ہے، جیسے میں جا رہا ہوں ویسے تو بھی تیری باری بھی آ چکی ہے۔ آج تو مجھے کاندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہو، کل کو تمہیں بھی کاندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ جس منزل کی طرف میں جا رہا ہوں اسی منزل کی طرف تم نے بھی آنا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں۔ اموات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے باوجود رشوت ہم لیتے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، رزق میں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، قسم کھا کر مال ہم بیچ رہے ہیں، عدالتوں کے اندر انصاف کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں اور بدمعاش کی عزت ہو رہی ہے، شریف کو ہم پستی کے اندر رونتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کو کھلونا اور مذاق بنا لیا، جبکہ مالک نے کہا زندہ رہو جب تک، اپنی موت کو بھی مد نظر رکھو کہ میں نے مرنا ہے، اور تمہیں زندگی کس لیے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم اچھے کام کرو، اچھے کام کرو۔ قرآن نے اچھے کام کے بارے میں فرما دیا ہے، بہت سارے امور بتا دیے قرآن نے۔ جیسے ہم زندگی کے اندر کوئی بھی انسان دنیا سے جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ انسان ایسا تھا، یہ دوزخ میں چلا جائے گا، یہ انسان ایسا تھا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ بات یہ ہے ہمیں اللہ نے اس کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں اس کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ۔ کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم کسی کے جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ کرو، یہ ڈیوٹی نہیں لگائی اللہ کریم نے کہ تم کسی کے اعمال کی قبولیت اور اس کے رد کے حوالے سے فیصلہ کرو، یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ کسی کی دعا کی مقبولیت اور کسی کی دعا کے بے اثر ہونے کے بارے میں فیصلہ کرو۔ وہ یہ تو اللہ کے کام ہے نا، حساب و کتاب لینا اس کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ بالوالدین احسانا، ماں باپ سے اچھا سلوک کر، ماں باپ سے اچھا سلوک کر۔ کیسا سلوک کر؟ کہ ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو، ایسے اس انداز میں کھڑا ہو جیسے انسان کے سامنے جامد ہو کر ساکن ہو کر درخت کھڑا ہوتا ہے، گردن کو جھکا کر کھڑا ہو۔ اف ولا تنہرہما، ان کی باتوں کے سامنے نہ اف کرنی ہے نہ اکڑ کے کھڑا ہونا ہے، عاجزی انکساری اور محبت کا مجسمہ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب تمہیں جو تمہیں احکام صادر کریں ان کے حکموں کو ہی تعمیل کرو۔ بالوالدین احسانا، آج ماں باپ در بدر پھر رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اکیلے ماں باپ 7 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں 7 بچے اکیلے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ جائیداد جو ماں باپ کی اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوتی ہے، اسی جائیداد کے لیے اولاد ماں باپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر۔ ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے تم ان پڑھ ہو، تمہیں کیا خبر زمانے کی۔ اے انسان سوچ تو صحیح، اگر وہ ان پڑھ ہوتے تو تمہیں اتنی بڑی مسند پہ بٹھا دیتے۔ وہ تجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، تجھ سے زیادہ قابل ہیں کہ انہوں نے تمہیں پڑھا لکھا کر ایک لاشعوری کی زندگی سے نکال کر شعور کی زندگی میں داخل کر دیا۔ بالوالدین احسانا، اور آگے کیا ہے؟ وآت ذی القربی حقہ، اپنے جو قریبی ہیں ان کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ قرآن کہتا ہے کہ جو رشتے اور ناطے کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داری میں رکھنا پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، وہ حقیقت میں فسادی ہے اور وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ ہمیں تو قطع تعلقی سے منع کیا گیا، قطع رحمی سے منع کیا گیا، ہم نے رشتے ناتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ جو ہمارے کام تھے اس کام کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرا فیصلہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، مسکین آئے تو اس کو کھانا کھلا، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بات کرنے کا وقت ہے تو اچھی بات کر، اچھی بات کر۔
اور کسی انسان کو گھما پھرا کے نہ رکھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو بھائی ایمان والو، جب کسی سے بات کرو سیدھی سیدھی اور کھری بات کرو، کسی کو دھوکے میں نہ رکھو، کسی کو فساد میں نہ رکھو، کسی کو جھانسا دینے کی کوشش نہ کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ کیوں؟ تمہیں بھیجا اسی کام کے لیے گیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا گیا ہے کہ تم میں اچھا کام کون کرتا ہے، بہتر کام کون کرتا ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے رکھنا ہے۔ تو میں آج کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو ٹک ٹاک کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں، یہ ایک نئی بربادی کا راستہ بن چکا ہے نوجوانوں کے لیے، اور ان نوجوان بچیوں کے لیے جنہوں نے باپ کی غیرت اور بھائی کی غیرت کا جنازہ نکال دیا، تماشا بن گئے۔ ٹک ٹاک کے نام پر نئی فحاشی اور عریانی پیدا کر لی۔ توبہ کرو آج کے دور میں، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اللہ فرشتوں کو خوشی منانے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی نوجوان توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ کریم جل شانہ عما نوالہ اس توبہ کے ثواب کو تمام روئے زمین پر جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی قبروں میں اس کے ثواب کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اتنا اس کو اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے، قیامت تک بھی کوئی اس کو تقسیم کرتا رہے، جوان کی توبہ کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے بھٹکے ہوئے جوانوں سے اور بچیوں سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اس ٹک ٹاک کی دنیا کو چھوڑ دو۔ چہرے پر سنت رسول رکھ کر تم اس سنت رسول کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا، تم مقصد بھلا چکے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری تخلیق کا مقصد تھا عبادت کرنا۔ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو زندوں میں شمار کرو، زندوں میں شمار کرو، کیونکہ جو زمین اپنی مقصد تخلیق کو چھوڑ دیتی ہے لوگ اس کو بنجر کہتے ہیں، لوگ اس کو مردہ کہتے ہیں، کہ جس پر دانہ ڈالا جائے کھیتی نہ اگے، جس کے اوپر کھیت لگایا جائے پھل نہ لگے۔ زمین ظاہراً موجود ہوتی ہے مگر دیکھنے والا کہتے ہیں مردہ زمین ہے، یہ بنجر زمین ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ اگر انسان پیدا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت بندگی نہیں کرتا بلکہ اس کی رگوں کا مذاق بنا دیتا ہے، بظاہر تو وہ چلتا پھرتا انسان ہے مگر حقیقت کے اندر وہ مردہ ہے۔ وہ مردہ ہے چونکہ رب نے تو اس کے اندر اسلام کا دانہ ڈالا ہے، اپنے نبی کی محبت کا بیج ڈالا ہے، اور دل کے اندر اسلام کی کھیتی نہ اگے اور وجود سے عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر نہ آئے تو وہ انسان جو ہے وہ زندوں میں شمار نہیں ہے، مردوں میں شمار ہے۔ اپنی حقیقت کو سمجھیے، اپنے مقصد کو سمجھیے۔ جب ہم سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو آج کے اس پیدا ہونے والے تمام فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ فرما لیں گے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ہم نگاہ اپنی طرف رکھیں، اپنی طرف رکھیں، پھر ہم بچ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں بچ سکتے۔ جب نگاہ ہماری دوسروں کے عیبوں کی طرف ہوگی، دوسروں کے اعمال کی طرف ہوگی تو کسی صورت بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ گناہوں کا سمندر ہے، یہ اداسیوں اور پریشانیوں کی دلدل ہے جس میں انسان دھستا سے دھستا چلا جائے گا، وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے والا، یہ کہاوت سنا رہا ہوں، کہاوت ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، امام صاحب سے کہتا جی میں آئندہ سے مسجد میں نہیں آؤں گا، کسی اور مسجد نماز پڑھوں گا۔
امام صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا جی میں جب بھی آتا ہوں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں موبائل کی دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں گھریلو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی معاملے میں کوئی کسی معاملے میں، لہٰذا ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں یہ مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی اور مسجد میں جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا اچھا ایک کام کرو، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، ذرا مجھے اس مسئلے کا حل تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے پانی کا گلاس یا پیالہ بھر کے دے دیا، کہا کہ آپ نے مسجد کے راؤنڈ اباؤٹ چکر لگانے ہیں، اس انداز میں چکر لگاؤ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا وہ برتن لے کر وہ مسجد کا چکر لگا رہا ہے اور بڑی توجہ سے پانی کی طرف دیکھتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے امام صاحب کے قریب تو امام صاحب نے کہا بتائیں پانی کا قطرہ گرا؟ اس نے کہا نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں بتائیں جب آپ پانی کا پیالہ لے کر گھوم پھر رہے تھے اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ جب آپ پانی لے کر چکر لگا رہے تھے لوگ اس وقت اس دورانیے میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو شخص کہتا ہے کہ میں تو پانی کی طرف توجہ کر رہا تھا، پانی کی طرف میرا توجہ تھی، اگر توجہ دائیں بائیں کرتا تو پانی گر پڑتا، تو میں نے توجہ پانی کی طرف رکھی، مجھے کیا خبر کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب رب کے گھر میں آؤ تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو۔ جب تمہاری توجہ خالصتاً اپنے مالک و خالق کی طرف ہو جائے گی تو پھر تمہیں کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے، چاہے بازار میں جا رہے ہوں، چاہے کسی سفر میں جا رہے ہوں، چاہے عبادت خانے میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں یا خاندان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، توجہ دل کا آئینہ رب کی طرف کر لو تو انشاءاللہ اللہ کریم ہر عیب سے پاک فرما دے گا، اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما لے گا، اللہ ہر فساد سے محفوظ فرما دے گا۔ دعائے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، سرکار کا عشق عطا فرما، سرکار کی سنت پر چلنے والا بنا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے لے کر 1,24,000 میں آخری صحابی تک جتنے صحابی ہیں یا اللہ ہمیں سب صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، اور قیامت تک جتنے بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے صالحین اولیاء کاملین ہیں یا اللہ ہمیں ان سب کی محبت نصیب فرما۔ اور آخر میں دعا ہے مالک زمین پر بسنے والے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، کان الانسان ضعیفہ تیرا فرمان ہے، مالک ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان اہل رسول۔ اے مالک ان پاک ہستیوں کے صدقے ہماری کوتاہیاں معاف فرما، زمین پر اترتی ہوئی ہر آفت ہر بلا سے میں محفوظ فرما، اور جتنے ہمارے احباب دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش فرما۔ وآخر دعوانا